بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان 10 مبارک لوگوں میں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ وہ اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا ذریعہ بنے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ سعید نے میری فلاں زمین دبا لی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے عدالت میں حاکم کے سامنے کہا، کیا میں اس عورت کی زمین دباؤں گا جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت، ایک بلان بھر بھی زمین ظلماً دبائے گا تو زمین کا وہ ٹکڑا ساتوں زمین تک توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد حاکم نے ان کو بری کر دیا، مگر انہوں نے دکھے ہوئے دل سے فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ اندھی ہو گئی اور ایک دن وہ گڑھے میں گر پڑی اور وہ گڑھا اس کی قبر بن گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 50 ہجری میں یا اس کے کچھ بعد ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ٹوٹے ہوئے پیر کا ٹھیک ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو رافع کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو سیڑھی یعنی زینے سے اترتے ہوئے گر پڑے اور پیر ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک یعنی ہاتھ پھیرا تو فوراً ایسا ہو گیا گویا کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم نماز میں جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے چہروں کو اسی یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو۔ فائدہ، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، کھانے کے بعد کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جس کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنا۔ تسبیح فاطمہ پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی جھوٹا، کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، نیک اعمال کے بدلے دنیا کی رونق چاہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے نیک اعمال کے بدلے دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیں گے
اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف اور صرف جہنم ہے، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاجگی نہیں ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، میتھی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ فائدہ، میتھی کا جوشاندہ نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، پرانی کھانسی، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں بہت نفع بخش ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہمارا بھی حصہ ہو جائے دین کی بات دوسروں تک پہنچانے میں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔